السلام علیکم ناظرین، پروگرام معذرت کے ساتھ میں ہوں شاہد میتلا۔ پاکستان کی عدالتیں ہمیشہ سے تنازعات اور تضادات کا شکار نظر آتی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی حال ہی میں رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستانی عدالتیں آزادانہ کام نہیں کرتی ہیں، کسی بھی اعتبار سے قابل بھروسہ نہیں ہیں اور ان کے فیصلے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کا شکار نظر آتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک فیصلہ جوڈیشل کمیشن جو کہ ججز کے تقرر کا فیصلہ کرتا ہے ان کی جانب سے بھی سامنے آیا۔ محمد علی مظہر جو کہ سندھ ہائی کورٹ کے 5ویں نمبر پر جج ہیں سینیورٹی کے اعتبار سے، ان کی ایلیویشن سپریم کورٹ میں کی گئی ہے جس پر وکلاء تنظیمیں پاکستان بار کونسل معترض ہے اور ان کی جانب سے متعدد ہڑتالیں بھی کی گئی ہیں اور احتجاج بھی کیے گئے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مستقبل کا لاحِ عمل بھی دیا جائے گا احتجاج کے حوالے سے، چونکہ وہ اس تقرری کو کسی بھی طرح سے قبول نہیں کرتے ہیں۔ الجہاد ٹرسٹ کیس جو کہ بڑا مشہور کیس ہے ججز کے تقرر کے ان کی ایلیویشن کے حوالے سے، اس کا بھی پاکستان بار کونسل کی جانب سے حوالہ دیا گیا ہے کہ الجہاد ٹرسٹ کیس میں ججز کی تقرری ہو یا ایلیویشن ہو، اس کا معاملہ سیٹل کر دیا گیا ہے۔ اگر سینئر جج کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ نہیں کیا جانا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سالڈ ریزنز جوڈیشل کمیشن دے گا جو قابل قبول بھی ہوں، تو پھر جونیئر جو جج ہے اس کی ایلیویشن ہو سکتی ہے۔ دوسرا ایک اور متنازع فیصلہ سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے سامنے آیا جس میں 2 کیسز کا حوالہ دیتے ہوئے ایک اسفند یار ولی خان کا کیس ورسز فیڈریشن ہے اور اسی طرح سے چودھری نثار علی خان ورسز فیڈریشن کا کیس، ان دونوں کیسز کا حوالہ دیتے ہوئے سپریم جوڈیشل کونسل نے یہ آرڈر پاس کیا، یہ اوپینین دی کہ چیئرمین نیب کی جو تقرری ہوگی وہ نیکسٹ ٹائم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی مشاورت سے ہوگی۔ اس کو انتہائی متنازع فیصلہ کہا جا رہا ہے اور قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ آئین میں یا قانون میں اس کی مثال اور نظیر نہیں ملتی ہے، یہ ہر طرح سے کنٹروورشل فیصلہ ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بنیادی طور پر یہ مینیپولیٹڈ ایک موو تھی۔ ایک چودھری محمد سعید وہ ایک پلی لیتے ہیں، پٹیشن فائل کرتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں کہ چیئرمین نیب کا جو کنڈکٹ ہے وہ پراپر نہیں ہے، وہ نامناسب ہے، اس لیے ان کو ریموو کیا جائے۔ ان کے ریموول کی بجائے سپریم جوڈیشل کونسل نے یہ آرڈر پاس کر دیا کہ چیئرمین نیب کی جو تقرری ہوگی وہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کی مشاورت سے ہوگی۔ کہا جا رہا ہے کہ بنیادی طور پر اپوزیشن کے رول کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے یہ فیصلہ دیا گیا ہے، ورنہ قانون میں آئین میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے، بالکل ہی غیر آئینی فیصلہ ہے۔ اس پر بھی وکلاء تنظیمیں کافی معترض ہیں، سراپا احتجاج ہیں۔ اس پر بھی بات کریں گے کہ بنیادی طور پر اس کا حل کیا ہے اور کہاں پر سپریم جوڈیشل کونسل یا جوڈیشل کمیشن غلطیاں کر رہے ہیں اور عدلیہ پر نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک سے بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہمارا اسی پر ہوگا اور دوسرے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ آزاد کشمیر کے انتخابات ہوئے، پرامن ہوئے، لیکن اس کے باوجود دھاندلی کے الزامات لگ رہے ہیں۔ سردار عتیق مسلم کانفرنس کے سربراہ ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، وہ اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کریں گے اور پھر وزارت عظمیٰ کا کینڈیڈیٹ کون ہے آزاد کشمیر میں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ وزارت عظمیٰ کے ہی امیدوار ان کی وزیر اعظم سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کا نام اگلے 2 یا 3 دن میں فائنل کر لیا جائے گا۔ تو سردار تنویر الیاس صاحب سے ہم بات کریں گے اور پہلے سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں عرفان قادر صاحب، سابق اٹارنی جنرل ہیں، سینئر وکیل ہیں، کامران مرتضیٰ سینیٹر ہیں، سینئر وکیل ہیں، وکلاء برادری میں بڑی ساکھ ہے ان کی، اور عابد سابقی صاحب ہیں، سابق وائس چیئرمین ہیں پاکستان بار کونسل۔ ان سے جانیں گے کہ اب پاکستان بار کونسل کا لاحِ عمل کیا ہوگا، چونکہ جوڈیشل کمیشن نے اپنا فیصلہ سنا دیا، پارلیمانی کمیٹی کو جسٹس محمد علی مظہر کا نام ریکمینڈ کر کے بھیج دیا ہے کہ ان کے نام کی منظوری دے دی جائے۔ سب سے پہلے عرفان قادر صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو فیصلہ سامنے آیا ہے کتنا متنازع ہے، یہ فیصلہ درست ہے، آئین کے مطابق ہے؟ دیکھیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ آئین میں کر سکتے ہیں، لیکن وہ جب آپ اس میں اپنی جو اختیارات کا استعمال کرتے ہیں تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ آپ کسی کنٹروورسی کا شکار نہ ہو ان اختیارات کے استعمال کے لیے۔ تو یہاں پہ یہ ایک بہت بڑا اس وقت ایک کوشچن مارک ہے کہ ہماری پاکستان کی ساری بارز جو ہیں وہ یونینیمس ہیں اور جوڈیشل کمیشن کا اپنا جو کردار رہا ہے ماضی میں تقرریوں کا،
وہ بھی کوئی کنٹروورسی سے وہ پاک نہیں رہا، اور لہذا اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے اس تناظر میں میں سمجھتا ہوں کہ بار کا کنسنسس جو تھا بڑا ضروری تھا یہ ساری چیز کی لیجٹمیسی کے لیے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بار ساری کی ساری غلط ہوں، آخر کوئی تو وزن ہوگا بار میں، یا پھر چیف جسٹس صاحب کو چاہیے یا جوڈیشل کمیشن کو چاہیے کہ وہ کمپیلنگ ریزنز جو ہیں جو انہوں نے دیے ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کے، ان کو اوپن کریں، عوام کے سامنے لے کے آئیں کہ بھئی وہ تو ان سے زیادہ سوٹیبل کوئی ہے ہی نہیں، اور اس لیے ہم نے 4 ججز کو یا 5 ججز کو اگنور کر کے تو ان کی تقرری کی ہے۔ تو اگر وہ کمپیلنگ ریزن سامنے لاتے ہیں تو پھر تو یہ جو جوڈیشل کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں جی وہ ٹھیک تھا، لیکن اگر وہ کمپیلنگ ریزنز جو ہیں لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے نہیں آتے تو اتنی یعنی اپوائنٹمنٹ کرنی ایک سب سے اعلیٰ عدالت کے جج کی اور اس پہ اتنی کنٹروورسی چھوڑ دینی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ عرفان قادر صاحب، آپ کو ان کی ایلیویشن کی وجہ کیا نظر آتی ہے کہ 5ویں نمبر کے جج کو آپ ایلیویٹ کرتے ہیں؟ اور پھر ہم نے کچھ عرصہ پہلے یہ بھی دیکھا کہ جسٹس وقار سیٹھ صاحب، ان کی بھی ایلیویشن بنتی تھی سپریم کورٹ میں لیکن ان کو نہیں کی گئی، پھر انہوں نے پٹیشن بھی فائل کی تھی، پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی اور انہوں نے جلدی سماعت کے لیے بھی اپروچ کیا تھا۔ اسی طرح سے مظاہر علی نقوی صاحب جنہوں نے پرویز مشرف صاحب کے حق میں فیصلہ دیا تھا، ان کی ایلیویشن ہو گئی تھی اور وہ بھی جونیئر ترین جج تھے۔ تو یہ جو محمد علی مظہر صاحب کی ایلیویشن ہے یہ بھی اسی طرح کا کوئی معاملہ لگ رہا ہے، وجہ کیا نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں ججز کی اپوائنٹمنٹ جو ہے اس میں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی اس کو بالکل سیکریٹ رکھنا چاہیے اور ان میں وہ وجوہات نہیں بتانی چاہیے جس بنا پر کہ کسی جج کی تقرری ہوتی ہے بطور سب سے اعلیٰ عدالتی جج کے، تو اس کو آپ اگر اس طرح سے لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے تو پھر سوالیہ نشان جو ہیں وہ اٹھتے رہیں گے۔ اور یہ جو آپ نے 3 اشخاص کا نام لیا تو اس کے کیا ریزنز تھے، مجھے جہاں تک پتہ ہے یہ چیزیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل آف پاکستان پبلک نہیں کرتی، اور انہوں نے پبلک نہیں کیا، ان کو پبلک کرنا چاہیے تاکہ یہ کنٹروورسی جو ہے ونس فار آل ختم ہو سکے۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ وہ چھپ کے خاموشی سے اور اس میں ٹرانسپیرنسی نہ ہو، کیونکہ انہوں نے باقی بہت ساری اپوائنٹمنٹس ہیں، جس طرح چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ ہے، جس طرح چیئرمین ایس سی سی ٹی کی اپوائنٹمنٹ ہے، جس طرح پی آئی اے کے مینیجنگ ڈائریکٹر یا چیف ایگزیکٹو آفیسر کی اپوائنٹمنٹ، اور بہت ساری اپوائنٹمنٹس پہ بے تحاشا ججمنٹ سپریم کورٹ نے دی ہیں جس میں کہ کہا گیا ہے کہ وہاں شفافیت بھی نظر آنی چاہیے، وہاں ریزنز بھی ہونے چاہیے، وہاں پہ اس کی جو فٹنس ہے ٹو اے سرٹن پوزیشن وہ بڑی ویل تھاٹ آؤٹ ہونی چاہیے، اس میں وہ جو پروسیس ہے کنسلٹیشن کا وہ بڑا ویل ریزنڈ ہونا چاہیے۔ تو وہ ساری باتیں ججز کی اپوائنٹمنٹ میں چونکہ نظر نہیں آ رہی ہیں، اور اس وقت تو بارز بھی ساری کی ساری یکجا ہیں ان کے خلاف، تو میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کے رفقا کار پہ یہ بڑا اہم ذمہ داری اس وقت ہے کہ وہ اپنے اس منصب کو کہ وہ صحیح طرح سے اپنے اختیارات کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس سے عرفان قادر صاحب تقسیم بڑھے گی، ہڑتالوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، انتشار والا ماحول بننے جا رہا ہے؟ یہ دیکھیں اس کے بارے میں کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے پہلے بہت ساری اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں جوڈیشری میں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگ ہوئی ہیں جو کہ بالکل اہل نہیں تھے اپوائنٹ ہونے کے، لیکن اس وقت تو بعض خاموش تماشائی بنی رہی تھی، لیکن وقتاً فوقتاً یہ فیکٹ ہے کہ بار کاؤنسل نے یہ بھی ایک آواز اٹھائی تھی کہ سپریم کورٹ رولز میں بھی ترمیم کی جائے اور آئین سے مطابقت ان میں پیدا کی جائے تاکہ بیسٹ لوگ اپوائنٹ ہوں، اور یہ جسٹس افتخار چودھری کے وقت سے پاکستان بار کاؤنسل کی ایک ڈیمانڈ رہی ہے۔ اور میں جب اٹارنی جنرل تھا تو میں نے اس وقت یہ جو اجلاس ہیں جوڈیشل کمیشن کے ان کو بوائیکاٹ کر دیا تھا، میں نے کہا تھا کہ میں اٹینڈ ہی نہیں کروں گا اگر کہ رولز جو ہیں اتنے لاپ سائڈڈ ہوں گے کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ خود ہی نامینیٹ کر دیں کسی کو اور باقی سارے جو ہے وہاں پہ یا ہاں کریں یا نہ کریں۔ تو مجھے تو شروع سے ہی اس پہ ریزرویشنز تھی، یہ طریقہ کار پہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نظراتی رہی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ کامران مرتضیٰ صاحب، عرفان قادر صاحب نے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب سابق جو ہیں ان کا بھی حوالہ دیا ہے، ان کے وقت میں بھی سفارش کی گئی تھی جج کے لیے، اور جب پارلیمانی کمیٹی نے ڈکلائن کر دی سفارش تو انہوں نے کہا کوئی
ریزن دینی چاہیے، ورنہ آپ جوڈیشل کمیشن کی ریکمنڈیشنز کو یوں ڈکلائن نہیں کر سکتے. ایک تو اس بات پر آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیجئے کہ پھر یہ جو پارلیمانی کمیٹی کے پاس سفارش گئی ہے اس کو ڈکلائن کیا جا سکتا ہے ایک، اور دوسرا الجہاد ٹرسٹ کیس میں ججوں کی سینیورٹی کا معاملہ سیٹل نہیں کر دیا گیا ہے. دیکھیے بہت ساری چیزیں سیٹل بھی خود کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اپسیٹ بھی خود کر دیتے ہیں. اب سینیورٹی بھی سیٹلڈ تھی اور اس کے بعد اپسیٹ بھی انہوں نے یہاں پہ بھی خود کیا ہے، اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے. اور اس ملک میں جو اصل مسئلہ ہے وہ اعتماد کا ہے، اداروں پہ اعتماد کا ہے. اداروں میں جو لوگ بھی آ جاتے ہیں، جو بھی جن کے پاس اس وقت اختیار ہوا کرتا ہے، وہ پھر اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں. یہ ممکن ہے یہ بات کہ وہ فیصلے نیک نیتی پہ مبنی ہوں، مگر نیک نیتی خالی ہونی نہیں چاہیے، نیک نیتی نظر بھی آنی چاہیے. وہ جہاں نظر آنے کی بات ہوتی ہے وہاں اگر آپ 5ویں نمبر کے کسی شخص کو اٹھا کے لے آئیں گے، اوپر لے آئیں گے، پہلا نہیں، دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، چوتھا نہیں، اور آپ خود اس کی کوئی ریزن نہیں دیتے، تو اس کے اوپر پھر باتیں تو ہوں گی یقیناً، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ اس کے لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ متاثر ہوگا. جس طرح سے پاکستان کے دوسرے اداروں پہ جو ہے وہ سب کا اعتماد متاثر ہوا ہے، اس طرح سے اس ادارے کے اوپر بھی جو ہے وہ اعتماد متاثر ہے. اس وقت بغیر کسی گروپنگ کے تمام جتنے وکیل ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں سب نے جو ہے وہ اس بات کو کنڈیم کیا تھا کہ ایسا نہ کریں. اس کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے اس کی سفارش ان کی 5ویں نمبر کے جج صاحب کی کر دی ہے. اور اس وقت نہ صرف یہ کہ وکیل اس کو کنڈیم کرتے، ایک اس کے ممبر جو ہے، کمیشن کے ممبر جو ہے، وہ بھی جو ہے وہ بیمار پڑے ہوئے تھے. تو مجھے نہیں سمجھ آیا کہ اتنی جلدی کیا تھی اور کیوں اس طرح سے وہ ان کی ایبسنس میں اور ہمارے اعتراض کے باوجود جو ہے نا یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا. تو آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے کہ فیوچر میں کچھ ڈیسیژنز ایسے ہونے جا رہے ہیں جس کے لیے من پسند ججوں کا ہونا سپریم کورٹ میں ضروری ہے؟ ریزن کیا نظر آتی ہے آپ کو، یا کوئی ججوں کے آپسی اختلافات ہیں؟ آپس کے اختلافات ہیں. کل کے معاملے کی 2 لمب ہیں، اور ایک لمب یقیناً ایسی ہے کہ جس میں اپوزیشن کو جو ہے نا وہ مائنس کیا جا رہا ہے. تو یہ جب اپوزیشن کو اس طرح سے مائنس کیا جائے اور وہ اپنا رول لے دیا جائے اور اپنا رول بھی صرف اپنے لیے، تو میرا خیال ہے کہ یہ پھر جو ہے نا شکوک اور شبہات کو مزید جنم دیتا ہے. کل یہ بات سامنے آ جائے گی کہ ایسا کیوں کیا گیا تھا، اور جب سامنے آ جائے گی تو پھر یہ جو امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے وہ مزید کنفرم ہو جائے گی آپ کے پاس. کامران مرتضیٰ صاحب، الجہاد ٹرسٹ کا حوالہ دیا جاتا ہے، اس میں سینیورٹی سیٹلڈ ہے، کس طرح سے اپائنٹمنٹ ہوگی یہ بھی سیٹلڈ ہے، ایلیویشن کس طرح سے ہوگی یہ بھی بتا دیا گیا ہے. تو جوڈیشل کمیشن نے سپریم کورٹ کے اپنے ہی فیصلے کے خلاف انحراف کیا ہے. جی بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ اپنے ہی فیصلے کے خلاف نہ صرف اب انحراف کیا ہے بلکہ ماضی میں بھی انحراف کیا ہے. ماضی میں بھی ایسا ہو چکا ہے اور ہم چیختے چلاتے رہے. عرفان قادر صاحب کہہ رہے تھے کہ ماضی میں بار نے جو ہے نا اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا. یقیناً اعتراض کیا ہے، مگر بارز کی، یہ خود بھی وکیل ہیں، بارز کی بھی اپنی لمیٹیشن ہے. ہم اکثر اپنی لمیٹیشن سے باہر جا کے، اپنی باؤنڈری سے باہر جا کے کھیل رہے ہوتے ہیں. باؤنڈری سے باہر جا کے جو ہے نا وہ معاملات کو وہ کرتے ہیں ملک کے مفاد میں، دستور کے مفاد میں، قانون کے مفاد میں. مگر اس کے باوجود جس کے پاس طاقت ہے، بہرحال وہ طاقت ہے اس کے پاس. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، یہ جو فیصلہ اب ہو گیا، اب پی بی سی کیا کرے گی؟ پاکستان بار کونسل کیا کرنے جا رہی ہے؟ وکلا تنظیمیں کیا کرنے جا رہی ہیں؟ دیکھیے اس وقت انسیڈنٹلی میں وکلا تنظیموں کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا. ماضی میں یقیناً ریپرزینٹ کرتا رہا ہوں، مگر اس وقت ریپرزینٹ نہیں کر رہا. تو وہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ آپس میں مشاورت کے ساتھ ہوتا ہے. کم از کم ایٹ لیسٹ اس باڈی کے فورم پہ جو نا اس کی کنسلٹیشن ہوتی ہے. بعض اوقات وہ AGM بھی ہو جاتی ہے اگر تو معاملہ بہت شامل ہو. مگر یہاں پہ خرابی بہت زیادہ ہوئی ہے، اس کو دیکھا جانا چاہیے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. عرفان قادر صاحب، امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ بھی آئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستانی عدالتیں ہیں ایک تو انکمپیٹنٹ ہیں، دوسرا قابل بھروسہ نہیں ہے، تیسرا انہوں نے بہت ہی سنگین الزام لگایا. انہوں نے کہا کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ حکومت اور مختلف اداروں کے دباؤ میں آ کر فیصلے کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پاکستانی عدالتیں حکومتی اور اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کا شکار ہیں. دیکھیں یہ رپورٹ جو ہے پوری طرح سے میں اس سے ایگری نہیں کرتا، کیونکہ پاکستانی عدالتیں خاص طور پہ اعلیٰ عدلیہ جس قسم کے فیصلے کرتی ہے
اس کے دو حصے ہیں. ایک وہ فیصلے ہیں جن کے پولیٹیکل اوور ٹونز ہیں, اور دوسرے وہ فیصلے ہیں جو کہ پیورلی لیگیلٹی پہ بیسڈ ہیں, جس میں کہ پولیٹیکل ایسپیکٹ نہیں ہے. لہذا جن معاملات میں پولیٹیکل ایسپیکٹس نہیں ہیں, باوجود کہ ہماری جوڈیشری میں نہیں سمجھتا کہ بڑی آئیڈیل جوڈیشری ہے, لیکن اس کے باوجود بائی اینڈ لارج دوسرے جو معاملات ہیں جو کہ پیورلی لیگل معاملات ہیں, وہاں پہ بائی اینڈ لارج فیصلے جو ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں. جوڈیشری کی پرفارمنس ان میٹرز میں بہت اچھی تو نہیں ہے, لیکن اتنی خراب بھی نہیں ہے جس طرح کے تاثر دیا گیا امریکہ کی اس رپورٹ میں. لیکن جہاں تک سیاسی معاملات کا تعلق ہے, ان فیصلہ جات کا تعلق ہے جن کے سیاسی محرکات ہوتے ہیں, وہاں پہ بالکل پاکستان کی جوڈیشری جو ہے تواتر کے ساتھ ناکام رہی ہے. اور وہ وہاں پہ نہ صرف کہ انصاف کرتی ہوئی نظر نہیں آئی, بلکہ ایسے لگا ہے جیسے کہ اس کا اپنا بھی ایک جھکاؤ جو ہے خاص سمت میں رہا ہے, اور ان کے فیصلے جو ہیں وہ اس میں انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. بالکل صحیح. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں, چھوٹے سے بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. عابد ساقی صاحب, مجھے آپ کا انپٹ چاہیے تھا. اب جسٹس محمد علی مظہر صاحب کی اپائنٹمنٹ کے لیے سفارش کر دی گئی ہے. اب پاکستان بار کونسل اور وکلا تنظیموں کا رد عمل کیا ہوگا؟ احتجاج کریں گے, ہڑتال کریں گے, کیا لاحِ عمل ہے؟ ابھی اس پہ ہماری میٹنگ ہو رہی ہے 5 تاریخ کو. جی 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 بولیے سر. 5 تاریخ کو پاکستان بار کونسل نے اپنا اجلاس طلب کیا ہے, جس پر ہم دوسرے کے ساتھ مشاورت کے ساتھ اپنا نقطہ نظر پیش کر کے تو متفقہ لاحِ عمل مرتب کرنے کی کوشش کریں گے. پھر اس کے بعد جو بھی صورتحال ہوگی وہ آپ کو بتائی جائے گی کہ ہمارا کیا لاحِ عمل ہے. فی الحال تو میں انفرادی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتا. پارلیمانی کمیٹی جو ججوں کی تعیناتی کرتی ہے اس کو آپ اپروچ کریں گے, ایک, اور دوسرا کیا پارلیمانی کمیٹی اگر ڈکلائن کر دیتی ہے ان کی اپائنٹمنٹ کو, تو وہ چیف جسٹس یا جوڈیشل کمیشن کے پاس پھر بھی اختیار ہے کہ پھر بھی اپائنٹمنٹ کروا سکیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں یہ اختیار نہیں ہے. وہ اختیار غیر آئینی طریقے پہ حاصل کیا گیا تھا منیر بھٹی کیس میں, اور اس کی خلاف ہمارا یہ متفقہ مطالبہ رہا ہے کہ منیر بھٹی کیس کو ریوزٹ کیا جائے. وہ آئین سے متصادم صورتحال پیدا کرتا ہے, اور یہ اس وقت جب چودھری کورٹس ہوتی تھی تو انہوں نے یعنی اب یہ بات تو منظر عام پہ آ چکی ہے کہ کس طرح پارلیمنٹری پروسیس کو اور پارلیمنٹ کو اوور آ کر کے اور تھرٹ کر کے انٹیمیڈیٹ کر کے یہ جو پروویژن تھی آرٹیکل 175A کی وہ کیری آؤٹ کروائی گئی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کو اگر کوئی نہ بھی اپروچ کرے تو پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے اس کا یہ آئینی کردار بنتا ہے کہ وہ جس کینڈیڈیٹ کو انسوٹیبل سمجھے اس کی وہ اپوائنٹمنٹ کی سفارشات کو ریجیکٹ کرے. بالکل صحیح ہے. چلیں کامران مرتضیٰ صاحب, سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے بھی انتہائی متنازع فیصلہ آیا ہے. انہوں نے اب اپینین دی ہے ایک ایسے کیس میں جس کا لوکس اسٹینڈائی ڈیفرنٹ تھا. وہ پلی کی جاتی ہے کہ چیئرمین نیب کو ہٹایا جائے, لیکن اپینین یہ آتی ہے کہ چیئرمین نیب کو فیوچر میں جو تعینات کیا جائے گا وہ چیف جسٹس کی مشاورت سے کیا جائے گا. غیر آئینی اقدام کیا گیا ہے. یہ درست نہیں ہے. یہ گو کہ ایک ججمنٹ میں ایک پیراگراف کا سہارا لیا گیا ہے, مگر اس میں یہ درست نہیں ہے. جب ایک چیز کانسٹیٹیوشن میں واضح ہے اور نہیں لکھی, جب نہیں لکھی تو نہیں کر سکتے. تو وہ لقمہ لگتا یہ ہے کہ لقمہ اٹارنی جنرل صاحب نے دیا تھا. اٹارنی جنرل صاحب کا اپنا شاید کوئی ایجنڈا ہوگا گورنمنٹ کے پارٹ پہ, سٹنگ اٹارنی جنرل صاحب کا. اور اگر ایسا ہوا تو یہ ایک اور جو نا ایسی حرکت ہوگی کہ جس کے اوپر جو نا لوگ اس کو آئندہ بھی یاد رکھیں گے اور نیگیٹیولی یاد رکھیں گے. غلط طریقے سے اس کو جو نا وہ انٹرپریٹ کیا جائے گا. اس میں کوئی کردار نہیں ہے ماسوائے پرائم منسٹر کا اور اپوزیشن لیڈر کا. اور ہم اگر کہیں کہ چیف جسٹس صاحب جو نا ان سے مشاورت کی جائے اور پھر کل کہیں گے کہ میننگ فل مشاورت ہو, تو یہ بہت بڑی زیادتی ہو. تو یہ انہوں نے جو اسفندیار ولی خان کیس اور چودھری نثار علی خان کیس کا ورسز فیڈریشن, دونوں کیسز میں ورسز فیڈریشن ہی تھی,
اس کا جو حوالہ لیا گیا ہے، کامران مرتضیٰ صاحب اس وقت تو یہ سفارش کی گئی تھی، اب سپریم جوڈیشل کونسل کہہ رہا ہے کہ انہی سفارشات کی روشنی میں یہ مشاورت بنتی ہے، تو ان کیسز کو چیلنج نہیں کیا گیا، ان سفارشات کو چیلنج نہیں کیا گیا؟ دیکھیے وہ سفارشات جو ہے نا وہ انڈو ہو چکی ہیں آلریڈی. اس کے بعد کتنی دفعہ چیئرمین نیب جو ہے نا وہ اپائنٹ ہوئے. کبھی کسی چیف جسٹس کو کنسلٹ کیا گیا؟ تو جب نہیں کنسلٹ کیا گیا تو اس کا مطلب یہ اب ایک محترم ادارہ ہے، ایک محترم ادارے کی اس کو اس طرح سے، یا کسی محترم ادارے کی ججمنٹ ہے اس کو اس طرح سے رد کیا جانا وہ غیر مناسب ہوتا ہے. اس کو جب نظر انداز کر دیا گیا، اس کے اگینسٹ کیا گیا اور اس کے اوپر سپریم کورٹ خود بھی خاموش رہی اتنی دفعہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سفارشات جو ہے وہ کوئی فیلڈ ہولڈ نہیں کر رہے. آپ کو وہ لگتا ہے کہ اپوزیشن کا اس لیے بھی نہیں کر رہے کہ اس کے پیچھے اس کی کوئی بیکنگ نہیں ہے، نہ کانسٹیٹیوشن میں نہ نیب لاز میں. بالکل صحیح ہے. عرفان قادر صاحب، کامران مرتضیٰ صاحب، عابد ساقی صاحب، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. سردار عتیق خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور سردار تنویر الیاس بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ان دونوں سے بات کریں گے کہ جو دھاندلی کے الزامات اپوزیشن کی جانب سے لگائے جا رہے ہیں کتنے درست ہیں، اور سردار تنویر الیاس صاحب سے وزیراعظم کی ملاقات کیسی رہی. چھوٹے سے بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سردار عتیق خان صاحب، سابق وزیر اعظم، آزاد کشمیر مسلم کانفرنس کے سربراہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سردار عتیق خان صاحب، آپ نے اپنی نشست جیت لی ہے، اس کے لیے مبارکباد قبول کیجئے. دوسرا بتائیے، کوئی تحفظات ہیں انتخابات کے حوالے سے؟ دھاندلی ہوئی ہے؟ دیکھیے، آج ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ نے نیشنل پریس کلب میں مرزا شفیق جلال صاحب نے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے جو اطلاعات ہمارے پاس ملی ہے انہوں نے بتایا کہ ہمیں اس الیکشن پر شدید تحفظات ہیں. یوں لگتا ہے کہ مسلم کانفرنس کو کسی خاص ڈیزائن کے تحت کنارے کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ورنہ اگر بہت ہی کم ہماری سیٹیں ہوتی تو ہم 8-10 سیٹیں ایسی تھی کہ جن پر ہم بہت آسانی کے ساتھ کامیاب ہو سکتے تھے. ہم کو بہت بڑی مضبوط پوزیشن میں شاید نہیں تھے، لیکن بہت گئی گزری حالت میں بھی 8-10-11 سیٹیں ایسی تھی جہاں ہمارے کینڈیڈیٹ کسی صورت بھی کامیاب ہو سکتے تھے. لیکن یہ 1975 کی یاد تازہ کر دی گئی ہے، جب 1975 میں ہمارے پاس ایک سیٹ تھی اور ساری سیٹیں ساری کی ساری اس وقت باقی سیٹیں پیپلز پارٹی لے گئی تھی اور ایک سیٹ کیپٹن سرفراز صاحب کی مسلم کانفرنس کے پاس بچی تھی. تو یہ 75 کے بعد اس طرح کا دور لوٹ کے آیا ہے آج، جس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے. ہم ابھی اپنے پارلیمانی جو ہمارے ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان سب کی میٹنگ بلا رہے ہیں، سارے شواہد اکٹھے کر رہے ہیں اور ہم اس پر پورا اپنا جامع بھرپور ایویڈنس کے ساتھ پوری ڈیٹیل مہیا کی ہے، ایک پولنگ اسٹیشن کی، راجہ ثاقب مجید صاحب کے حلقے کی، اور اسی طرح سردار نعیم صاحب کے، سردار اسکندر یاسان کے بھائی کے نکیال سے سردار نعیم خان کے حلقے کی جو ڈیٹیل ہمارے پاس آئی ہیں. تو یہ بہت یعنی جو لوگ جیتے ہیں ان کے بھی اندازوں کے بالکل برعکس. اگر آپ الیکشن سے 2-4 دن پہلے کا سروے دیکھیں تو یوں لگتا تھا کہ پی ٹی آئی 7-8 سیٹوں پر کھڑی ہے. سردار عتیق صاحب، آپ نے فرمایا کہ مینوفیکچرڈ اور ویل ڈیزائن دھاندلی تھی، تو یہ دھاندلی کس طرح سے وقوع پذیر ہوئی؟ کچھ آپ نے ایکسپلور کرنے کی کوشش کی ہے؟ دیکھیے، ایک تو گزارش یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن کے جو انتظامات تھے ان انتظامات پر ہم نے بار بار اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا کہ وہ انتظامات ٹھیک نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان سے وزراء کی اور حکومت پاکستان کی ساری جگہوں پہ چلنا پھرنا بار بار، مطلب یہ بات تو آپ نے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر دیکھی کہ جی 1 ووٹ آپ فالتو دے دیں، ہمارے 1 ووٹ سے پولنگ اسٹیشن کو جتائیں تو 1 کروڑ روپے ڈیولپمنٹ کا ہم آپ کو دیں گے. اس کا مقبوضہ کشمیر میں جو غلط پیغام گیا ہے وہ الگ ہے، لیکن آزاد کشمیر کے اندر جو پیغام ہے پھر آزاد کشمیر میں دیگر جو اسباب اور ذرائع ہیں ان کو جو استعمال کیا گیا، پیسے کا جو استعمال ہے وہ میں اس پر زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ مقبوضہ کشمیر میں اچھا میسج نہیں جاتا. میں باقی لوگوں سے بھی اپیل کرتا رہتا ہوں کہ اس کا ذکر کم کریں. لیکن وہ بھی ٹیلی ویژن پر آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے ایم این اے اگلے دن ٹی وی شو میں کہہ رہے تھے ایک صاحب کا نام لے کے کہ وہ آزاد کشمیر میں اگر
خیرات کر رہے ہیں, صدقہ کر رہے ہیں, پیسہ تقسیم کر رہے ہیں, تو اسے کیا 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 بری بات ہے. یعنی یہ ساری بات ہے. آپ نے پھر نبیل گبول صاحب کو سنا, انہوں نے کہا کہ ہمیں 16 سیٹوں کا کہا گیا تھا پیپلز پارٹی کو, لیکن 11 سیٹوں کا. یہ وہ باتیں جو ٹی وی پر آ چکی ہے, جو میرے کہنے کی نہیں ہے, جو تو ٹیلی ویژن آپ کو بھی اس طرح کی کوئی ایشورنس دی گئی تھی کہ آپ کی اتنی سیٹس ہوں گی؟ نہیں, ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی. ہمارا ایک بہت طویل مرزا صاحب ماضی ہے. ہم 1946 کے پاکستان بننے سے 1 سال پہلے کا جو الیکشن ہے اس میں ہم نے 100% نشستیں حاصل کی تھی. 1970 کا جو الیکشن تھا یحییٰ خان کا, اس میں ہم نے کئی لاکھ کی لیڈ سے الیکشن جیتا تھا. پاکستان میں جب بھی کوئی پارٹی کی حکومت نہیں ہوتی تو آزاد کشمیر کا منصفانہ الیکشن ہو تو ہم جیتے ہیں. کل اگر پاکستان میں الیکشن ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ آپ آزاد کشمیر میں اور گلگت میں الیکشن کروا دیں ایک ہی دن, مرکز میں یہاں کسی پارٹی کی حکومت نہ ہو, وہ بری حکومت الیکشن کروائے, تو آپ دیکھیں گے کہ نتائج یکسر مختلف ہوتے ہیں. یعنی راتوں رات کس طرح پارٹیاں پاپولر ہوتی ہیں اور 2/3 میجارٹی تک چلی جاتی ہیں, سمپل میجارٹی تک چلی جاتی ہیں. یہ ایسا عجیب و غریب فنومنا ہر کسی کی سمجھ میں تو یہ لاہے عمل کیا ہوگا؟ اب اسلام آباد آئیں گے احتجاج کے لیے, کشمیر میں رہ کر احتجاج کریں گے بھی؟ ہم تو ابھی تک, آج ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ نے مرزا شفیق جلال صاحب نے پہلی پریس کانفرنس کی ہے جس میں آپ نے تحفظات کا اظہار کیا اور 2-4 الہوں کے بارے میں بات کی ہے. ہم باقی پارٹی میٹنگ بلا رہے ہیں اپنا لاہ عمل. میں تو سمجھتا ہوں کہ مسلم کانفرنس کو پاکستان سے محبت کی سزا دی جا رہی ہے. یہاں محسن داوڑ تو اسمبلی میں قابل قبول ہے کہ اگر وہ بیٹھے, وہ صدر پاکستان کی میٹنگوں میں بھی بیٹھے, وزیر اعظم پاکستان کی میٹنگوں میں بیٹھے, اور محسن داوڑ جو آرمی چیف کی میٹنگوں میں بھی بیٹھے, لیکن مسلم کانفرنس شاید اسمبلی کے اندر قابل قبول نہیں ہے. اس لیے کہ کبھی ہم ریفرنڈم کی بات کرتے ہیں, کبھی ہم تقسیم کی بات کرتے ہیں, کبھی صوبہ بنانے کی بات کرتے ہیں, تو مسلم کانفرنس کو راستے سے ہٹانے کی کوششیں یوں لگتا ہے کہ جیسے منظم طور پر کوششیں کی جا رہی ہیں. اور یہ آزاد کشمیر کے عوام ان باتوں کی, ان سازشوں کا, ہم اسمبلی میں نہیں بھی ہوں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ان سازشوں کو آسانی سے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس لیے کارنر کیا گیا ہے چونکہ حکومت آزاد کشمیر کو صوبہ بنانا چاہتی ہے؟ میں مرزا صاحب آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ 1975 میں جب پہلی مرتبہ بھٹو صاحب نے اس کارروائی کا آغاز کیا تو مسلم کانفرنس کے پاس ایک ہی سیٹ تھی, کیپٹن سرفراز صاحب کی میرپور سے. سارے آزاد کشمیر سے پیپلز پارٹی 100%, 99.99% پیپلز پارٹی نے الیکشن جیتے تھے. اس طرح کے الیکشن تھے. اور جب بھی یہ صورتحال کی گئی, مقبوضہ کشمیر میں حریت کانفرنس کو کمزور کیا گیا اور اس طرح مسلم کانفرنس کو کمزور کیا گیا. جب بھی کوئی غلط ڈیزائن, جب بھی ہندوستان کے ساتھ کوئی رپروشما جو ہے وہ کرنے کی کوشش, تو ایسا پلان لگتا ہے آپ کو حکومت کا, پی ٹی آئی کی حکومت کا؟ نہیں, یہ تو انہوں نے کہا ہے نا جی. کل اگلے دن وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے کہ ہم ریفرنڈم کروانے جا رہے ہیں. ریفرنڈم اقوام متحدہ کی قراردادوں میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. ریفرنڈم کس بات میں کروانے جا رہے ہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. آزاد کشمیر. اچھا سردار صاحب, بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ میں سمجھ گیا ہوں. اب حکومت کا آپ اتحادی پارٹ تھے, حصہ تھے, اب بھی آپ اتحادی ہیں, حکومت کو جوائن کرنے جا رہے ہیں؟ میں حکومت کا حصہ بالکل نہیں تھا. ہم اتحادی تھے, لیکن اپنے جو تحفظات ہیں, ہم اتحادی تھے. اب مجھے نہیں پتا یہ بڑا فریق ہے, مرکز میں ان کی حکومت ہے, مجھے نہیں پتا کہ مسلم کانفرنس ان کے ساتھ ایک سیٹ کے ساتھ کیا ان کی مدد کر سکتی ہے. لیکن میرے جو تحفظات ہیں, خدشات ہیں, وہ اتحادی ہونے کی حیثیت میں بھی اور غیر اتحادی ہونے کی حیثیت میں, دونوں صورتوں میں جو جائز تحفظات ہیں, خدشات ہیں. کیونکہ میں کسی ایک آدمی کو بلیم نہیں کر رہا ہوں, لیکن جو بات جو اپنے واقع ہے اس کو بیان کر رہا ہوں. اور کل آزاد کشمیر میں اس بات پر بڑا شدید قسم کا رد عمل ہر حلقے میں پایا جاتا ہے. تو آپ اب اپوزیشن میں بیٹھیں گے یا حکومت میں بیٹھیں گے, آپ کا اپنا کیا فیصلہ ہے سر؟ دیکھیے, ایک سیٹ کے ساتھ اب حکومت کو ضرورت ہی نہیں ہے. ہماری حکومت کو ہماری ضرورت نہیں دکھائی دیتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنا کردار جس حالت میں بھی ہو, ہم اپنا کردار ادا کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے. مسلم کانفرنس اسمبلی میں اگر ایک سیٹ بھی نہ ہو تب بھی مسلم کانفرنس ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی آواز ہے اور نمائندہ قوت ہے, بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ قوت ہے. اس لیے ہم اپنا کردار اپنی باہمی پارٹی کی مشاورت سے ادا کریں گے انشاءاللہ. سردار صاحب, آخری سوال ہے, آپ نے انتخابات سے پہلے عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی, اتحاد کی بات ہوئی تھی اس ملاقات میں. اب جب الیکشن پی ٹی آئی جیت گئی ہے آزاد کشمیر میں, اب بھی آپ کو اپروچ کیا گیا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے یا پی ٹی آئی کی جانب سے کہ آئیں ہمارے ساتھ دوبارہ بیٹھیں, یا اب اپروچ نہیں کیا گیا؟ دیکھیے, وہ جو ملاقات تھی وہ عمران خان صاحب کی ساری ٹیم موجود تھی. اس ملاقات میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کہ الیکشن اپنا لڑیں گے اور پوسٹ الیکشن الائنس ہوگا. الیکشن ہو گیا, پوسٹ الیکشن میں ان کی طرف سے اس وقت تک کوئی رابطہ بھی نہیں ہوا, اور میرا خیال بھی نہیں ہے کہ وہ رابطہ کریں, اس لیے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے. انہوں نے اپنی سادہ جو ضرورت تھی وہ بھی شاید پوری کر لی ہے. اگرچہ آزاد کشمیر اپوزیشن بڑی اسٹرانگ ہے,
کافی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں. کسی قسم کی کوئی لیجسلیشن آزاد کشمیر میں آسانی سے نہیں ہو سکتی, لیکن یہ تو سارا ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کہیں گے. لیکن ہمارے جو تحفظات ہیں, ہم اگر ساتھ ہوں یا الگ ہوں, ہمارے جو جائز تحفظات ان کا اظہار ہم نے تو برملا کرنا ہے, اس لیے کہ ریاست کے مستقبل کی اور ریاست کی ماضی کی ایک طویل تاریخ ہے مرزا صاحب, جس کی مسلم کانفرنس وارث ہے ہی طرح صرف اور صرف مسلم کانفرنس ہی ریاست کی ماضی کی تاریخ کی شاندار تاریخ کی تنہا وارث ہے. اس لیے ہمیں اپنے تحفظات کو بھی سامنے لانا ہے اور جو شکوک و شبہات ان کا اظہار بھی کر رہے ہیں. سردار عتیق خان صاحب, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں, آزاد کشمیر کے انتخابات میں انتہائی محنت کی ہے اور اب وزارت عظمیٰ کے امیدوار بھی نظر آتے ہیں. سردار تنویر الیاس صاحب ہمارے ساتھ ہیں. وزیر اعظم سے ملاقات بھی ان کی ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وزارت عظمیٰ کے حتمی امیدوار کا فیصلہ 1-2 دن میں کر لیا جائے گا. سردار تنویر الیاس صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آپ نے انتخابات میں کامیابی حاصل کی ہے, اس کے لیے مبارکباد قبول کیجیے. سردار تنویر الیاس صاحب, اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی جانب سے دھاندلی کی گئی ہے اور نتائج روکے گئے ہیں. دیکھیں شاہد بھائی, اس وقت آزاد کشمیر میں تو اپوزیشن میں پی ٹی آئی تھی, کیونکہ وہاں پہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی اور وہاں پہ چونکہ نگران گورنمنٹ نہیں ہوتی تو گورنمنٹ جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں وہ آخری دن تک پرائم منسٹر ہوتے ہیں اور انہوں نے الیکشن کروائے. الیکشن کمیشن بھی انہی کا تھا. الیکشن کمشنر اور اس کے ممبران سارے کے سارے جناب محترم راجہ فاروق اظہر صاحب کے اپوائنٹ کیے ہوئے تھے. تو اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی وہ یہ تھا کہ کیونکہ ساری کی ساری ایڈمنسٹریشن سارے کے سارے لوگ باعث تھے اور الیکشن کے اوپر بری طرح سے وہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ اثر انداز ہو رہی تھی اور ہم لوگوں کے پاس کچھ نہیں تھا ہمارے اختیار میں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں جتنا وہ اثر انداز ہوئے, اگر نگران گورنمنٹ کی اس میں ہوتے الیکشن تو پی ٹی آئی شاید اس سے زیادہ فکر لیتی. اچھا, بالکل صحیح ہے. اب سر, وزارت عظمیٰ کی ریس میں کافی سارے لوگ ہیں. دیکھیں, محنت تو آپ نے بہت کی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کی محنت کی وجہ سے آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کو میجورٹی ملی ہے, ورنہ شاید پی ٹی آئی اس طرح سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. لیکن اب وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹس کافی زیادہ ہیں. عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے, کتنے پر امید ہیں آپ؟ دیکھیں, ہم نے اپنے طور پہ کسی عہدے کے لیے پیش بھی نہیں کیا, نہ پہلے بھی یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی ایسی چیز ہے. یہ چونکہ پروگریٹو ہے چیئرمین کا اور مرکزی قیادت کا, تو وہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں. امیدوار یقیناً کسی بھی پوسٹ کے لیے ایک سے زیادہ ہوتے ہیں, لیکن اس کو ہم نے چیئرمین پہ اور مرکزی قیادت پہ چھوڑا ہوا ہے کہ وہ کس عہدے کے لیے کن لوگوں کے بارے میں ڈیسائیڈ کریں. ایسا ہمیں یہ ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے ورکر ہیں اور وہ جو ہمیں اسائنمنٹ دیں گے انشاءاللہ ہم کریں. آپ کی ویسے ملاقات تو ہوئی ہے, تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کس طرح کا وزیر اعظم آزاد کشمیر میں چاہتے ہیں؟ دیکھا, ہماری تو ملاقات میں ہو چکے, اس میں اسپیسیفک پرائم منسٹر کے حوالے سے تو نہیں بلکہ اوور آل چکے جو ہمارے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اسپیشل سیٹس پہ, باقی پوزیشن اس طرح کا. تو عمران خان صاحب جہاں پہ بھی یہ چاہیں گے کہ ان کا ویژن کی جو ٹرانسفارم ہو, ان کا جو ویژن ہے, ان کا جو نظریہ ہے تعمیر و ترقی کے حوالے سے لوگوں کو اسٹیٹس کو مطلب ختم کیا جائے, تو وہ تو ایسے ہی چاہیں گے. لیکن اس وقت جو ہماری ملاقات تھی کیونکہ اس میں بہت سارے پارٹی میٹر اور بہت سارے اور معاملات بھی زیر بحث آئے, تو یہ اس حد تک تھا. تو میرا خیال ہے 1 دن تک ان عہدوں کے حوالے سے بھی وہ فائنل ڈیسیژن لیں گے. اچھا, اسپیکر کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے, ڈپٹی اسپیکر کے حوالے سے بھی مشاورت ہوئی ہوگی اور وزراء کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہیں. تو وہ پارٹی چونکہ ابھی ٹائم تھوڑا ہے تو وہ اس حوالے سے انشاءاللہ جلد اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. بالکل صحیح ہے. اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اب پی ٹی آئی کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنے گی, چونکہ سنگل لارجسٹ میجورٹی پارٹی ہے آزاد کشمیر میں. تو مسلم کانفرنس کے ساتھ بات چیت پہلے چل رہی تھی, تو اب تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے. دیکھیں, اس میں ایسے ہے کہ چونکہ ہم نے کوئی 5-6 مذہبی جماعتیں ہیں جن کے ساتھ ہمارے انتخابی اتحاد ہوئے تھے, جس میں جمعیت علماء اسلام ہے, جمعیت علماء جموں کشمیر ہے, سنی تحریک ہے, جعفریہ سپریم کونسل ہے, مجلس الوحدت المسلمین. بہت ساری جماعتوں کے ساتھ ہماری انتخابی ایڈجسٹمنٹ بھی ہوئی, اتحاد بھی ہوئے. اور مسلم کانفرنس کے ساتھ بھی ایک اب تک یہ تھا کہ ٹھیک ہے آپ الیکشن لڑیں, ہم بھی الیکشن لڑتے ہیں, اور پھر پوسٹ الیکشن میکینزم ہوگا تو وہ ابھی دیکھتے ہیں پارٹی کی مرکزی قیادت کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے. سردار صاحب, یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے مقابلے میں بیرسٹر سلطان صاحب کمزور کینڈیڈیٹ ہیں, چونکہ ان پر اس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے بہت سارے امیدواروں کی مخالفت کی ہے آزاد کشمیر کے انتخابات میں.
دیکھیں میں اس حوالے سے یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی یہ کہنا کہ فلاں میں مضبوط ہوں اور وہ کمزور ہے، ایسے نہیں ہے، چونکہ بیٹر صاحب بھی پارٹی کے اندر ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ مرضی کو فیصلہ کرنا کہ کس عہدے کے لیے کیا فائنل کریں گے، اور یہ اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیس سے ہٹ کے یہ ہے کہ پارٹی کی مضبوطی کے لیے کام کیا جائے، اور سارے اس وقت متحد ہیں، سارے ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے، اور جو مرکزی قیادت اور چیئرمین فیصلہ کریں گے وہ انشاءاللہ سب کو. اور اس کا وزیر اعظم کا کب تک فیصلہ ہو جائے گا؟ 3 دن بعد، 4 دن بعد، ہفتے؟ میرا خیال ہے آج یا کل تک انشاءاللہ فائنل ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے. سردار تنویر الیاس صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. شو کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.